سر اتنے بڑے بڑے علماء ہیں جیسے ڈاکٹر طاہر القادری, مولانا طارق جمیل صاحب اور بہت سے, یہ رفع دین کیوں نہیں کرتے جبکہ رفع دین کے متعلق صحیح واضح حدیث موجود ہیں, بخاری اور مسلم, کیا یہ نہیں پڑھتے؟ میرے بھائی یہ فرقہ واریت میں پھنسے ہوئے ہیں, اور کیا وجہ ہے؟ آپ کو پتہ ہی ہے. آپ کو تو کہتے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی اور طارق جمیل صاحب بھی, لیکن حالت یہ ہے کہ رائے ونڈ میں, یعنی دنیا میں ایسی بڑی بدعت کسی زمانے میں نہیں دیکھی گئی جو رائے ونڈ میں ہے, کہ 15-20 فٹ کے فاصلے پہ یہ بیرون کی مسجد ہے, یہ اندرون کی مسجد ہے. یہ دنیا میں آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ ایک ہی فرقہ گلی کے آمنے سامنے 2 الگ مسجدیں بنائے اور کہ جو باہر کے ملک کے لوگ ہیں وہ ادھر نماز پڑھیں گے اور جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ یہاں نماز پڑھیں گے؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ کہا تھا؟ آپ تو ہمیں کہتے ہیں جی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, صرف اس وجہ سے کہ وہ باہر سے جو جماعتیں آتی ہیں نا وہ رفع الیدین سے نماز پڑھتی ہیں. عرب کے لوگ, ان بیچاروں کو ابھی تک پتہ نہیں چلا, منسوخ ہو گیا کیونکہ انہیں عربی آتی ہے. اور جو یہ پینڈو بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اجمی, یہ پڑھتے ہیں بغیر رفع دین کے, تو وہ کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن نہ ہو جائے, کہ یہ بھی نہ گمراہ ہو جائے. تو جہاں 2 نمبری کا یہ عالم ہو وہاں آپ کیا بات کریں گے؟ یہ پریکٹیکلی اتنی بڑی 2 نمبری ہے کہ آمنے سامنے 2 مسجدیں بنائی ہوئی ہیں, کوئی کوکاف کے فاصلے پہ نہیں ہے, بس بیچ میں ایک گلی ہے. اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ یہاں نماز پڑھیں گے, اور اگر آپ باہر کے ہیں تو یہاں پڑھیں گے. کیوں بھائی؟ اسلام میں یہ تو اس طریقے سے ہے کہ بھائی خانہ کعبہ میں بھی علیحدہ بنا دیا جائے کہ پاکستانی ادھر نماز پڑھیں گے اور فلاں ادھر پڑھیں گے. یہ کوئی فرق ہے اسلام میں؟ مجھے بتائیں آپ. لیکن انہوں نے اتنی شرارت کی ہوئی ہے امت کے وسیع تر مفاد کے اندر. بڑے شعار ہیں جی, بڑا دماغ چلتا ہے, یقین کرو. یہ جا کے دیکھ لیں, اگر آپ, میں غلط کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کئی لوگ رائے ونڈ ہو کے آئے ہوئے ہوں گے, انہیں پتا ہوگا ان کی یہ چالاکیاں. باقی دعا کریں, نہیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جی, ان کا قصور ہے.